جنت کے دروازے کھلتے ہیں ماہ رمضان میں، بخشش کے پروانے بٹتے ہیں ماہ رمضان میں، میں بھی بخشش کا پروانہ پاؤں گا رمضان میں، میں بھی بخشش کا پروانہ پاؤں گا رمضان میں، انشاءاللہ سارے روزے رکھوں گا رمضان میں۔ الحمد للہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے پناہ خوشی ہے کہ اس وقت ہم اور آپ ماہ رمضان کے استقبال کے لیے حاضر ہیں۔ ماہ رمضان کتنا عظیم ہے کہ خود آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کے استقبال کا اہتمام فرمایا۔ یہ ماہ مبارک رحمت کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، مومن کے رزق کی زیادتی کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، مواسات کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، تربیت روح و نفس کا مہینہ ہے۔ یہ ماہ مبارک اپنے اندر لاتعداد نعمتیں لے کے چلوگر ہونے والا ہے۔ خوشی کی بات ہے کہ آپ تشریف لائے ہیں اور میں آپ کے سامنے ماہ رمضان کا تذکرہ کر کے آپ کو بھی خدا کی بارگاہ میں ثواب کی دعا کروں گا، آپ ثواب سے فیضیاب ہوں اور اللہ مجھے بھی ثواب سے نوازے۔ اس سے پہلے کہ میں رمضان پاک، ماہ رمضان، شہر مقدس کے دوسرے فضائل بیان کروں، سب سے پہلے وہ تفصیلی حدیث پڑھنے کا شرف حاصل کروں گا جو آقائے دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان کے آخری دنوں میں، جیسے یہ شعبان کے آخری ایام ہیں، آپ نے خود یہ خطبہ دیا تھا جسے صحابہ کرام نے اور راویان حدیث نے محفوظ کر لیا۔ یہ حدیث پاک سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ جناب سلمان بڑے مشہور صحابی رسول ہیں جن کو اللہ کے رسول نے اپنے گھر کا فرد قرار دیا تھا۔ آپ نے فرمایا سلمان منا من اہل البیت، سلمان ہم میں سے ہیں اور اہل بیت میں سے ہیں۔ کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ ان کی حیات طیبہ کے بارے میں تفصیلی عرض کروں گا۔ اتنا سمجھ لیجیے کہ پہلے وہ آتش پرست کے تھے، بلکہ آتش کدہ ایران کے سب سے بڑے پروہت کے بیٹے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے حق کی تلاش میں عیسائیت اختیار کی، عراق کے ایک چرچ میں زندگی گزاری اور پھر سیریا پہنچے، اور وہاں جو بوڑھے پادری تھے انہوں نے انتقال سے پہلے کہا کہ اب تم مدینہ طیبہ جاؤ اور وہاں آخری رسول جلوگر ہونے والے ہیں۔ پھر وہ مدینہ طیبہ تشریف لائے اور ایمان لائے۔ واقعات انشاءاللہ پھر کبھی عرض کروں گا۔ ان سے یہ حدیث پاک مروی ہے۔ ان سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے شعبان کے آخری دنوں میں ہمیں ایک خطاب ارشاد فرمایا، ایک خطبہ دیا ہمارے درمیان میں، اور انہوں نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک، اے لوگو تم پر سایہ فگن ہو گیا ہے، سایہ ڈال رہا ہے ایک عظیم مہینہ جو بڑی برکت والا ہے۔ اب الفاظ کا شکوہ دیکھیے اور جلال دیکھیے۔ آقائے دو جہاں فرما رہے ہیں جن کا سایہ ساری کائنات پہ ہے، زیر سایہ ہیں ان کے ہم سید
جن کا سایہ نظر نہیں آتا، ان کا سایہ ساری کائنات پر ہے، اور وہ رمضان پاک کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تم پر سایہ فگن ہو رہا ہے، سایہ ڈال رہا ہے۔ اس سے آپ اس ماہ مبارک کی عظمت کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ جس پہ رمضان پاک کا سایہ ہوگا، شہر مبارک کا، وہ حشر کی دھوپ سے بچ جائے گا، میدان قیامت میں سورج کی تپش سے بچ جائے گا، کھوپڑیاں کھول نہیں ہوں گی اور لوگ اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوں گے اور کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی۔ لیکن رمضان پاک نے اگر سایہ ہم پر ڈال دیا، اس کی رحمتیں ہمیں میسر آ گئیں، تو یقیناً ہم قیامت اور حشر کے دردناک عذاب سے محفوظ ہو جائیں گے۔ پھر آقا نے فرمایا کہ یہ مہینہ بڑا عظیم ہے۔ اس رسول نے فرمایا جو اعظم الرسول ہیں، ساری کائنات میں سب سے عظیم ہیں، جن کی عظمتوں کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، جن کی بلندی رتبہ کا جائزہ نہیں لیا سکتا ہے، کوئی زبان ایسی نہیں ہے جو ان کی مدح حقیقی کر سکے، جن کی تعریف خود قرآن عظیم سینکڑوں مقامات پر ارشاد فرما رہا ہے، جن کا مداح خود پروردگار عالم ہے، وہ اس مہینے کی خود تعریف فرما رہے ہیں۔ جو عظیم تر پیغمبر ہیں وہ اس مہینے کو شہر عظیم کہہ رہے ہیں، عظمت والا مہینہ ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کتنا عظمت والا ہوگا۔ ہم کسی کو عظیم کہیں تو اپنی حیثیت سے کہیں گے، آپ کہیں تو اپنے اعتبار سے کہیں گے، لیکن جس ذات گرامی نے عظیم کہا ہے وہ اعظم الرسول ہیں، سارے کائنات سب سے افضل ہیں، اعظم الانبیاء ہیں، عظیم تر ہیں کائنات میں، انہوں نے اس ماہ مبارک کو عظیم کہا ہے۔ کتنے مبارک ہیں وہ لوگ جو اس ماہ مبارک کی عظمتوں کا احترام کرتے ہیں، اور کتنے کم نصیب ہیں وہ لوگ جو اس باعظمت مہینے کی عظمتوں کی قدر و قیمت سے ناشنا ہیں۔ پھر یہی نہیں، فرمایا مبارکن، بڑی برکت والا ہے یہ مہینہ۔ جس انسان کو اللہ کی طرف سے برکتیں میسر آئیں وہ آفات روزگار سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ برکت زندگی میں ہوتی ہے، برکت عمر میں ہوتی ہے، برکت مال میں ہوتی ہے، برکت گھر میں ہوتی ہے، برکت اولاد میں ہوتی ہے، برکت ہر چیز میں ہوتی ہے۔ برکت کا یہ عالم ہے کہ آپ کے پاس مال کم ہے لیکن کبھی کوئی کمی محسوس نہیں ہوتی، آپ کے پاس بے پناہ دولت نہیں ہے مگر کم دولت نے آپ کو اتنا مطمئن رکھا ہے کہ بڑے بڑے تاجداروں کو اور دولت مندوں کو اطمینان میسر نہیں ہے۔ اولاد میں برکت کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے فرمانبردار ہیں، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، وہ عقائد و جہاں کے موتی و فرمانبردار ہیں، اچھے مومن ہیں، یہ اولاد میں برکت ہے۔ گھر میں برکت، گھر ہر طرح کی مصیبتوں سے محفوظ ہے۔ اور مال میں برکت یہ ہے کہ اللہ اسے بڑھا رہا ہے، حلال روزی دے رہا ہے۔ زندگی میں برکت یہ ہے کہ زندگی لمبی کی جا رہی ہے اور خیر کے ساتھ لمبی ہو رہی ہے۔ صحت میں برکت یہ ہے کہ انسان بیماریوں سے محفوظ ہے، یا بیماریاں آتی ہیں اور اللہ اپنے فضل سے دور کر دیتا ہے۔ تو زندگی کے ہر شعبے میں برکت ہے، اور یہ مہینہ مبارک مہینہ ہے۔ انبیاء کرام کو مبارک کہا گیا ہے، اس مہینے کو مبارک کہا گیا ہے، برکت والا مہینہ۔ فرماتے ہیں آقا فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ اس میں ایک رات جو ہے 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر ہے، برابر نہیں، بہتر ہے۔ 1000 مہینے اگر سالوں میں تقسیم کیا جائے تو 80 ایئرس، 80 سال سے زیادہ بن جاتے ہیں۔ اور یہ سورۃ القدر کے حوالے سے ہے کہ سورہ قدر میں فرمایا گیا کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام نے جب یہ سنا کہ بنو اسرائیل میں ایک صاحب ایسے تھے جنہوں نے 80 سال تک رات میں عبادت کی اور دن میں جہاد کیا، تو عقائد و جہاں کی بارگاہ میں عرض کیا رسول اللہ ہماری عمریں تو اتنی نہیں ہوتی، اور پھر ہمیں اتنا موقع کہاں ملتا ہے کہ ہم 80 سال تک عبادت کریں اور جہاد بھی کریں، تو کیا ہم ان کے جیسا ثواب نہیں حاصل کر سکتے؟ آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے امتیوں سے خدا کو کتنا پیار ہے۔ بارگاہ رسالت میں عرض کر رہے ہیں،
تمنا کر رہے ہیں کہ کاش ہم کو بھی اتنا ثواب ملتا، اتنی نعمتیں میسر آتی، تو قرآن پاک کی آیت اتری، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اسی طرف اشارہ ہے کہ اس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی بنی اسرائیل کے علماء یا زہاد یا عبادت گزار، اتقیاء، صالحین 1000 راتوں میں جو ثواب حاصل کریں گے، اے محبوب تمہارے امتی کو ایک رات میں دے سکتا ہوں میں، اگر اس رات کی قدر کریں۔ تو آقائے دو جہاں نے سورۃ القدر کی طرف اشارہ کیا کہ اس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، کم نہیں بلکہ بہتر۔ اور کتنی بہتر ہے اللہ جانے، اور نعمتیں عطا فرمانے والا پروردگار جانے۔ فرمایا شہر جعل اللہ صیامہ فریدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں روزے کو فرض قرار دیا، وقیام لیلہ تطوعا، اور رات میں قیام کو، عبادت کو، تراویح کو، تہجد کو، نوافل کو اگر میسر ہوں تو اسے نفل قرار دیا۔ فمن تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، تو جو شخص کسی بھی نیکی میں نیکی کا کام کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہے، کوئی بھی نیکی ہو، کوئی بھی نفل ہو، کوئی بھی اچھا کام ہو، تو کیسا ہوگا؟ کان کمن ادا فریضاً فیما سوا، تو اور مہینے میں جو فرض ادا ہوتا ہے اس سے زیادہ ثواب یا اس جیسا ثواب نفل ادا کرنے والا یا کوئی بھی نیکی کام کرنے والا ہوگا۔ صرف عبادت یا نماز نہیں ہے، کوئی بھی نیکی، کوئی بھی بھلائی آپ کریں تو فرض سے زیادہ بہتر ہوگا۔ ومن ادا فریضۃ فیہ، اور جس نے کوئی ایک فرض ادا کیا، کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سوا، تو وہ اس شخص کی طرح ہوگا جس نے 70 فرض ادا کیا ہو۔ 70 فرض کے برابر ایک فرض آپ کا ہوگا۔ آپ اندازہ فرمائیں، کچھ لوگ جماعت چھوڑ دیتے ہیں، کبھی کبھی نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں رمضان کے مہینے میں۔ اتنا بڑا مہینہ، اتنا عظیم مہینہ کہ ایک فرض 70 فرض کے برابر ہو، آپ 70 سال زندگی اور پا جائیں تو بھی رمضان پاک کے ایک مہینے کے برابر جو عبادتیں ہیں اتنی آپ نہیں کر سکتے ہیں، چاہے کتنی ہی لمبی زندگی ہو۔ اس لیے وہ ماہ مبارک جلوہ گر ہو رہا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ جب ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ہے اور ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے، تو گویا ہر نیک کام 70 گنا ثواب حاصل کرے گا، اور اس سے پہلے عام دنوں میں 10 گنا، جو ایک نیکی کرے گا 10 گنا ثواب پائے گا۔ رمضان میں 70 گنا بڑھا دیا جائے گا تو 700 گنا ہو جائے گا۔ تو یہ نیکیوں کا مہینہ ہے، عطا اور بخشش کا مہینہ ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مہینہ ہے۔ ایک خرچ کیجئے 700 ثواب حاصل کیجئے۔ فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، اور یہ صبر کا مہینہ ہے۔ صبر کے مختلف طریقے ہیں، اپنی ذات کے اندر صبر یا باہر سے صبر۔ اپنی ذات کے اندر صبر یہ ہے کہ آپ طلوع آفتاب سے پہلے طلوع فجر سے پہلے آپ سحری کر لیتے ہیں، غروب آفتاب تک آپ بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں مگر خوش رہتے ہیں۔ ہم نے کسی مومن کو یہ نہیں دیکھا کہ وہ شکایت، ارے بڑی پیاس ہے، تڑپ رہے ہیں، سمجھا آپ نے، جان نکل رہی ہے۔ ہم نے تو اپنے ملکوں میں نہیں دیکھا ہے، اور یہاں تو اللہ کی رحمتوں کا سایہ ہمیشہ ہمارے اوپر رہتا ہے۔ وہاں ایک مزدور 10 گھنٹے اور 8 گھنٹے میں جتنی پیاس برداشت کرتا ہے، ہم یہاں 20 گھنٹے میں اتنی پیاس نہیں برداشت کر سکتے، نہ ہمیں محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ عالم ہے کہ یہ صبر کا مہینہ ہے۔ اور دوسرا صبر یہ ہے کہ اگر کوئی آپ سے جنگ کرے، اختلاف کرے تو برداشت کریں، آپ اسے جواب نہ دیں۔ جواب دیں گے تو رمضان مقدس کا ثواب ضائع ہو جائے گا۔ پھر فرماتے یہ صبر کا مہینہ ہے، وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور صبر کا ثواب تو جنت ہی ہے۔ یعنی اس مہینے میں صبر کرے گا، بھوک پر صبر کرے گا، پیاس پہ صبر کرے گا،
تکلیفوں پہ صبر کرے گا، مشقتوں پہ صبر کرے گا تو اس کا ثواب جنت میں ملے گا۔ قرآن عظیم نے صبر کا بڑا اونچا مقام رکھا ہے۔ قرآن عظیم فرماتا ہے 2 نعمتیں ہوتی، صبر اور شکر۔ آپ کو کوئی نعمت مل جائے اللہ کا شکر ادا کیجیے، کوئی تکلیف ہو اس پہ صبر کیجیے، تو شکر بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن پاک فرمایا وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو تمہاری نعمت کو ہم کئی گنا زیادہ بڑھا دیں گے۔ شکرتم یہ سمپل پاسٹ ٹینس ہے، سادہ ماضی ہے۔ اگر تم سمپلی شکر ادا کرو گے تو یقیناً ہم بے پناہ بڑھا دیں گے تمہاری نعمتوں کو۔ لیکن صابرین کے بارے میں کہا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نعمت زیادہ لینا چاہیں گے آپ یا اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہیں گے؟ اللہ تو صبر کا مقام شکر سے زیادہ، اس لیے اولیاء کرام تکلیفوں کو ویلکم کرتے تھے کہ اس میں ہمیں صبر کا موقع ملے گا۔ امام رومی فرماتے ہیں کہ میں کبھی بیمار ہوا تھا تو 1000 بار سورہ فاتحہ پڑھتا تھا، اور اب بیمار نہیں ہوں تو اتنی بار سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ تو کاش وہی بیماری لوٹ آتی کہ میں زیادہ اللہ کی عبادت کرتا، زیادہ اللہ کی بندگی کرتا۔ بیماریاں بھی، تکلیفیں بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کو اس لیے مبتلا کرتا ہے تکلیفوں میں کہ وہ جتنا صبر کرے گا اسی قدر زیادہ اس کی نعمتیں بڑھا دی جائیں گی اور وہ اللہ سے قریب ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ وَشَهْرٌ يُزْدَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ فِيهِ، اور یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں مومن کی نعمتیں بڑھا دی جاتی ہیں، روزی بڑھا دی جاتی ہے۔ بظاہر ہم خرچ کرتے ہیں، فطرانہ دیتے ہیں اور احباب کی دعوتیں کرتے ہیں، افطار کی دعوتیں کرتے ہیں، بظاہر خرچ کرتے ہیں، لیکن آقا نے فرمایا کہ اس میں روزی بڑھا دی جاتی ہے، نعمتوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اس میں نعمتیں کم نہیں ہوتی ہیں۔ من فطر صائما کان مغفرۃ لذنوبہ، سبحان اللہ۔ اور جس نے کسی روزہ دار کو افطار کروایا اس کے لیے ایسا ہے کہ جیسے گناہوں سے معاف کر دیا گیا ہو۔ ایک روزہ دار کو افطار کروانا، ایک مرتبہ کروانا، اگر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، مسئلہ قبولیت کا ہے، تو وہ ایسا ہے کہ جیسے اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ وَعِتْقَ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ، اور اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا جو کسی روزہ دار کو افطار کرائے گا، جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا۔ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، اور روزہ دار کو افطار کرانے والے کو بھی ثواب ملے گا جو افطار کرے گا اور جو روزہ رکھے گا، اور جو اس کو افطار کروائے گا اس کے روزے کے برابر کا ثواب اس کو ملے گا۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ آپ کو ڈبل روزے کا ثواب ملے گا نا۔ آپ ایک آدمی کا افطار کرائیں، 10 کو کرائیں، 10 روزوں کا ثواب ملے گا آپ کو۔ اس لیے فرمایا کہ جو کسی روزہ دار کو روزہ کا افطار کرائے گا اس کے لیے مغفرت ہے اور اس کی گردن کے لیے آزادی ہے اور اس کو اجر بہت زیادہ ملے گا، اور جو روزہ دار ہے جس کو افطار کروائے اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہ نہیں کہ اس کا اجر اس کو دے دیا جائے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ رمضان شریف پڑھا، پہلا رمضان تھا، تو میں نے دعوت دی، تو میرے ایک ساتھی آئے اور کہا کہ میں پہلے رمضان میں صرف تمہاری دعوت پہ آیا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میرا ثواب تم حاصل کر لو۔ میں نے کہا نہیں بھائی، حدیث پاک میں یہ ہے کہ آپ کو بھی ملے گا اور مجھے بھی ملے گا، چلیے میں اپنا ثواب بھی آپ کو دیتا ہوں مگر آپ تشریف لائے، آپ کی بہت بڑی مہربانی، سمجھا آپ نے۔ تو یہ بہت عجیب سی بات مشہور ہے کہ آپ کسی روزہ دار کو کا افطار کروائیے تو روزہ دار کا ثواب آپ کو مل جائے گا، اور روزہ دار نہیں آتا کہ یار میرا ثواب اسے مل جائے گا۔ یہ غلط بات مشہور ہے۔ قرآن حدیث پاک میں آقا نے فرمایا من غیر ان ینقص من اجرہ شیء، روزہ دار کے روزے میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ کے خزانے میں کوئی نعمتیں محدود تو نہیں کہ ان کو دے دیا تو اسے نہیں ملے گا۔
یعنی جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ میں نے جو کچھ پڑھا ہے اس کا ثواب میرے باپ کو، میری والدہ کو یا آگے غوث پاک کو پہنچ جائے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو نہیں ملے گا، بلکہ آپ کو کئی گنا زیادہ بڑھایا جائے گا۔ اس لیے بعض اولیاء کرام تو ہر کھانے میں کسی کو بخش دیتے تھے، اور فرمایا گیا کہ تم قبرستان میں گزرو اور وہاں 1 مرتبہ ارحم شریف اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے سارے مردوں کو بخش دو، تو جتنے مردے ہیں سب کو ثواب ملے گا، اور ان سب کے برابر تم کو تنہا مل جائے گا۔ تو یہ ہے کہ کسی کو ثواب دینا یا آپ کا ثواب کسی کو منتقل ہو، یہ نہیں کہ آپ کے ثواب میں کوئی کمی ہوگی، بلکہ روزہ دار کو بھی ملے گا اور افطار کرانے والے کو بھی ملے گا۔ بلکہ اگر صاحب حیثیت آدمی کسی کے افطار میں بغرض سنت شریک ہوتا ہے تو شاید ثواب بڑھ جائے۔ فرمایا گیا اب صحابہ کرام کا مزاج دیکھیے، نیکیوں میں ہمیشہ مسارعت کرتے تھے، ریس کرتے تھے، برائیوں میں نہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما یفطر الصائم، ہم میں ہر آدمی کے اندر استطاعت نہیں ہوتی کہ کسی روزہ دار کو افطار کرا دے، تو کیا ہم اس ثواب سے محروم رہیں گے؟ ایسے ہی سوال بارہا جب سرمایہ داروں نے دولت خرچ کرنی شروع کی، غریب آئے یا رسول اللہ کیا ہمیں ثواب نہیں ملے گا؟ تو آپ نے انہیں کچھ دعائیں سکھا دیں، تو سرمایہ داروں نے پڑھنا شروع کر دیا، تو ان غریبوں نے کہا کہ حضور تو وہ بھی پڑھنے لگے ہیں، اب کیا ہوگا؟ کہ بھائی اللہ کے خزانے میں کمی نہیں، بس اس پہ بھروسہ کرو، تو تم سے جو ہو سکے اسے کرتے رہو۔ تو یہاں بھی کہ صحابہ کرام نے کہا رسول اللہ جو غریب ہیں ان کو کیا یہ ثواب نہیں ملے گا؟ یہ تو دولت مندوں کے لیے جو افطار کرا سکتے ہیں۔ تو آقا نے کیا فرمایا؟ آقا نے فرمایا کہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر فیہ صائما علی تمرۃ او علی شربۃ ماء او مضغۃ لبن، اللہ یہ ثواب اس کو بھی عطا کرے گا جو ایک کھجور کسی کو کھلا دے گا، یا ایک بار پانی پلا دے گا، یا ایک گھونٹ دودھ پلا دے گا، اس کو بھی یہ ثواب ملے گا۔ سارے گناہ معاف ہوں گے، جہنم سے آزادی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی نعمتیں ملیں گی۔ پھر آقا فرماتے ہیں وہ شہر اول رحمہ ووسط مغفرہ وآخر عتق من النار، وہ شہر، یہ ایک ایسا عظیم مہینہ ہے۔ عربی زبان میں تنوین کبھی کبھی عظمت کے لیے آتی ہے۔ وہ شہر، یہ عظیم مہینہ ہے کہ اس کا شروع حصہ رحمت ہے، وأوسطہ مغفرۃ، درمیانی حصہ مغفرت ہے، وآخرہ عتق من النار، اور آخری حصہ جہنم سے آزادی ہے۔ اب یہ ترتیب کیوں ہے؟ پہلا حصہ رحمت ہے، مغفرت کہیں کیوں نہیں ہوا؟ یا آخری حصہ جہنم سے آزادی ہے، بیچ میں کیوں نہیں فرمایا گیا؟ اس میں ایک ترتیب ہے۔ رحمت تمام نعمتوں کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ جب رحمت میسر آئے گی تبھی کوئی اور نعمت ملے گی۔ ماں اپنے بچے کو پالتی ہے اس رحمت کی بنیاد پہ جو اللہ نے اس کے دل کے اندر ڈالا ہے۔ حدیث پاک میں آیا کہ اللہ کی رحمت سمجھانے کے لیے، اس کی رحمت تو بے پناہ ہے، لیکن فرمایا گیا اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، ایک حصہ اس نے دنیا والوں کو دیا ہے، ساری مخلوق کو، جس سے جانور اپنے بچوں کو پالتا ہے، پرندے اپنے بچوں کو پالتے ہیں، مائیں اپنے بچوں کو پالتی ہیں، اور 99 حصہ اس نے اپنے بندوں پہ رکھا ہے ان کو نجات دینے کے لیے۔ سبحان اللہ، خدا کرے ہم بھی ان میں شامل ہوں۔ تو رحمت ہی ذریعہ ہے مغفرت کا، تربیت کا، پرورش کا۔ کوئی بھی کسی کے ساتھ کوئی مہربانی کرتا ہے تو وہ اس رحمت کی بنیاد جو اللہ نے اس کے دل کے اندر ڈال رکھا ہے۔ خدا کرے کہ اللہ رحیم و کریم ہے، ہم سب کو اللہ رحمتوں سے نوازے۔ بہرکیف تو فرمایا کہ اس کا اول رحمت ہے، یعنی پہلے 10 دن میں اگر تم رو کے اللہ سے رحمت مانگو، بھیگی ہوئی پلکوں سے، گری اوزاری کے ساتھ، اے اللہ اپنی رحمت سے نواز، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین کہیے آپ، یا سب سے عظیم رحم فرمانے والے، یا ارحم الراحمین ارحم علینا، یاد کر لیجیے، یا ارحم الراحمین ارحم علینا، اے رحم کرنے والے پروردگار ہم پہ رحم فرما۔ پہلے 10 روز یہ وظیفہ بنا لیجیے، یا ارحم الراحمین ارحم علینا، اے رحم فرمانے والے ہم پہ رحم فرما۔ تو جب اللہ کی رحمت کے آپ مستحق ہو جائیں گے
تو بیچ والے 10 دن میں بخشے جائیں گے، اور بخشے جائیں گے تو آخری 10 دن میں جنت کا انعام ملے گا آپ کو۔ یہ کیوں ہے بخشے جائیں گے تو پھر جنت ملے گی؟ اس لیے کہ گناہ ایک گندگی ہے، روح پر گندگی ہے۔ آپ ناپاک ہوں تو مسجد میں نہیں آ سکتے، اور جنت کا مقام تو مسجد سے بہت بڑا ہے نا۔ یہاں تو بن دیکھے پوچھتے ہیں، وہاں تو دیکھیں گے اپنے رب کو۔ جو اللہ کی تجلیات کا مرکز ہوگا وہ جنان ہے، وہ جنت ہے، تو وہاں آپ ناپاک کیسے جائیں گے؟ تو یہاں جسم کو پاک کر کے آئیے اور وہاں روح کو پاک کر کے جائیے، تو پہلے 10 دن میں مغفرت مل جائے تو آخری 10 دن میں آپ جنت کے مستحق ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ ترتیب ہے، پہلے رحمت، پھر مغفرت، اور پھر جہنم سے آزادی۔ فرمایا گیا کہ من خفف عن مملوکہ فیہ غفر اللہ لہ وعتقہ من النار، جو اس مہینے میں اپنے مملوک پہ ہلکا ہاتھ رکھے گا۔ مملوک سے مراد غلام بھی ہوتے تھے اس زمانے میں، اور آج جو آپ کے لیے کام کرتے ہیں فیکٹریوں میں، کارخانوں میں، چونکہ وہ روزہ دار ہیں اس لیے آپ ان سے ہلکا کام لیجئے، اور ہو سکے تو انہیں زیادہ خوش کرنے کی کوشش کیجیے۔ تو فرمایا کہ اس مہینے میں جو اپنے مملوک، اپنے خادم یا اپنے غلام کے ساتھ نرمی کرے گا، غفر اللہ لہ، تو اللہ اسے بخش دے گا، وَعَتَقَهُ مِنَ النَّارِ، اور اسے جہنم سے آزاد کر دے گا۔ وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ أَرْبَعَ خِصَالٍ، اور اس میں 4 باتوں کی کثرت کرو۔ خصلتین تردون بہما ربکم، ان میں 2 خصلتیں ایسی ہیں جس سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے، اور 2 خصلتیں ایسی ہیں کہ میں تمہیں غنی کر دوں گا ان خصلتوں کی بنیاد پہ۔ تو جو 2 خصلتیں ہیں جس سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے وہ کیا ہے؟ فشہادۃ اللہ الہ الا اللہ، تو اللہ کی گواہی دو کہ وہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اللہ سے استغفار کرو۔ یہ 2 خصلتیں ہیں کہ ہمیشہ اللہ گواہی دیتے رہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور استغفر اللہ پڑھتے رہو۔ یہ 2 عادتیں ڈالو گے تو تم اللہ سے قریب ہو جاؤ گے۔ اور 2 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس سے میں تم کو راضی کر دوں گا اور غنا کر دوں گا، بے نیاز کر دوں گا۔ وہ کیا ہے؟ فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَتَعُوذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ، تو تم جنت مانگتے رہو اور جہنم سے پناہ مانگتے رہو۔ اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اے اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ آپ اردو میں، پنجابی میں، جو زبان بھی آپ کی، آپ یہ کہتے رہیں۔ فرمایا من سقا صائمن سقا اللہ من حوضی شربتا لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، جو کسی روزہ دار کو سیراب کرے گا اللہ اسے میرے حوض سے سیراب کرے گا۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ اپنے حوض سے، وہاں بھی ملکیت سرور کائنات کی ہوگی۔ سقاہ اللہ من حوضی، اللہ اسے میرے حوض سے سیراب کرے، جس کا مالک مجھے بنا دیا ہے، میں جسے چاہوں گا وہ سیراب کروں گا۔ تو سیراب وہ کرے گا لیکن ہاتھ میرا ہوگا، پیالہ میں دوں گا۔ فرمایا کیسا سیراب کروں گا، کتنا پلاؤں گا میں؟ شربتاً لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، قیامت کے دن میں اسے ایسا پلا دوں گا، ایسا شربت پلاؤں گا کہ جب تک جنت میں داخل نہ ہو جائے پھر پیاسا نہیں ہوگا۔ اب جنت میں پھر نہریں ہی ہوگی، کوثر بھی ہے، سلسبیل بھی ہے، سب کچھ ہے، سمجھا آپ نے؟ یہ ہے حدیث جو آقائے دو جہاں علیہ السلام نے رمضان مقدس کے بارے میں شعبان کی آخری تاریخوں میں یہ خطبہ دیا تھا۔ میں آقائے دو جہاں کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے شعبان کی آخری تاریخوں میں یہ خطبہ پڑھنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے پڑھنے اور آپ کو سننے کا ثواب عطا فرمائے۔ اس حدیث کو روایت کیا ہے ابن خزیمہ نے، اور فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور اس کو امام بیہقی نے بھی اپنے طریقے سے روایت فرمایا ہے۔ 2 حدیث کی عظیم کتابوں میں اور راویوں کے ذریعے سے یہ حدیث ہم تک پہنچی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان راویوں کو جزائے خیر سے نوازے۔ اب آئیے ہم رمضان پاک کی دوسری نعمتوں اور خصلتوں کا مختصر سا تذکرہ کریں۔ حضرات گرامی،
ماہ رمضان کی خصوصیت یہ ہے کہ 12 مہینے ہیں. میں آپ سے نہیں پوچھوں گا کہ آپ کو یاد ہی نہیں یاد ہے. بچے شاید بتا دیں. ہماری عمر کے لوگوں کو کہاں یاد ہے، اپنی زندگی کے بارے میں نہیں یاد ہے. تو ان 12 مہینوں میں قرآن نے جس مہینے کا نام کے ساتھ تذکرہ کیا ہے وہ رمضان شریف ہے. اس سے آپ اس کی عظمت کا اندازہ کریں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے. صرف 12 مہینوں میں ایک مہینہ ہے جس کا تذکرہ قرآن عظیم نے نام کے ساتھ کیا ہے. عزیزان میرے سے اس سے آپ اس ماہ مبارک کی عظمت، بزرگی اور برکت کا اندازہ کر سکتے ہیں. کتنا عظیم مہینہ ہے، کتنا بابرکت مہینہ ہے، کس قدر قابل قدر مہینہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ آقا تعارف کرانا اس مہینے کا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تم جانتے ہو رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے. یعنی ہمارا انداز گفتگو یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ ہیں جن کو یہ مرتبہ حاصل ہے، یہ وہ ہیں جن کو یہ مقام حاصل ہے. تو جب اس طرح گفتگو کی جاتی ہے تو کسی چیز کی عظمت بیان کی جاتی یا پھر شکایت کی جاتی ہے. تو یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن عظیم نازل ہوا. اب آپ اندازہ فرمائیں، قرآن عظیم کائنات کا سب سے عظیم نظام اور سب سے عظیم دولت ہے، اور یہ دولت اس ماہ مبارک میں امت مسلمہ کو پیغمبر اعظم کے ذریعے عطا فرمائی گئی. اس لیے اگر کوئی شخص ایک قانون پاس کر دے، ایک دستور پاس کر دے، ایک قرارداد پاس کر دے، تو ہر سال اس کی یاد لوگ مناتے ہیں. آج فلاں جمہوریہ کا یہ قانون پاس ہوا ہے، فلاں جہاں یہ قرارداد پاس کی گئی ہے، دن منایا جاتا ہے. ماہ رمضان میرا اپنا خیال ہے کہ یہ نزول قرآن کی سالگرہ کا مہینہ ہے. پورا مہینہ اللہ نے ہم کو دیا ہے کہ قرآن پاک کے نزول کی یاد مناؤ. اس مہینے میں ہم نے قرآن نازل کیا تھا. عربی زبان میں اگر باب تنزیل سے آئے تو اس کے معنی دھیرے دھیرے نازل کرنا، اور باب انزال سے آئے تو اس کے معنی ایک ساتھ نازل کرنا. تو باب تنزیل سے بھی ہے یعنی 23 سال میں نازل ہوا، اور باب انزال سے بھی ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ ایک رات میں لوح محفوظ سے آسمان اول پہ اترا، اور وہاں سے 23 سال میں تھوڑا تھوڑا جیسی ضرورت تھی ویسے ہم تک نازل ہوتا رہا. تو یہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف اللہ نے اس مقدس مہینے میں قرآن پاک کو نازل فرمایا. اب اور کوئی نعمت نہ ہوتی تو یہی کافی تھا کہ قرآن اس مہینے میں ہم کو میسر آیا. اور رمضان پاک کے مہینے میں قرآن کیوں نازل کیا گیا، اس کی وجہ ہے، بہت گہرا تعلق ہے روزے کا کتاب الہی سے. آپ انبیاء کرام کی زندگیاں دیکھیے. جناب موسیٰ علیہ السلام کو توریت دینی ہوئی تو 40 روز تک روزے کا حکم دیا گیا. آبادی چھوڑ دو، بھول جاؤ اپنے دیوانوں کو، آ جاؤ کوہ طور پر، یہاں 40 روز تک تخلیہ کرو، روزہ رکھو، پھر تولیت دی جائے گی. 40 روز تک مسلسل. اور پھر جناب موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ تشریف لے گئے تو آداب بتائے گئے، اپنی نالین اتار کر کے آؤ، اس لیے کہ اللہ کا کلام اترنے والا ہے.